بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں ڈاکٹر احسان. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے HTN یعنی ہائی بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن. بیسیکلی یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ ایک سمپٹم ہے. اس کے پیچھے ہوتی ہیں کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے انسان کا. نمبر فرسٹ جو ہے اس میں وہ ہے ہائپر کولیسٹریمیا یعنی کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا. نمبر سیکنڈ اس میں ہے انگزائٹی ڈپریشن. وہ پیشنٹ جو زیادہ مطلب ڈپریشن مطلب ہوتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں اور کسی وجہ کے بغیر وہ اپنے آپ کو سپریس کرتے ہیں مینٹلی طور پر. نمبر تھرڈ ہے وہ لوگ جو زیادہ تر سوڈیم کلورائڈ اس کے فوڈ میں ہوتے ہیں یعنی نمک کے استعمال زیادہ ہوتے ہیں جن فیملیز میں, اس کو بھی HTN کے مطلب مسئلے ہوتے ہیں. نمبر فورتھ جو ہے وہ ایپیگیسٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ تر فلیچولنس آف ایپیگیسٹرک, جو ہیوینس آف ایپیگیسٹرک, جو ہے ایسیڈیٹی ہائپر کلوروہائیڈریا کے پیشنٹ ہوتے ہیں یعنی معدے کے جو بھی مسئلہ ہو ان کے اس طرح کے لوگوں کا بھی اکثر BP ہائی رہتا ہے. نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چین اسموکر ہوتے ہیں جو زیادہ سگریٹ لیتے ہیں ان کے BP بھی ہائی مطلب رہتا ہے. اب آتے ہیں کہ BP سے ہمیں کیا نقصانات ہیں. نمبر فرسٹ یہ کہ ورلڈ وائڈ یعنی پورے دنیا کے اندر سالانہ طور پر 60 لاکھ لوگ جان سے اسی بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ مطلب ہار جاتے ہیں. نمبر سیکنڈ یہ کہ اس کے نقصانات میں نمبر فرسٹ یہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. نمبر سیکنڈ اس کو پیرالسس ہو جاتے ہیں یعنی فالج ہو جاتے ہیں. اس سے برین اسٹروک جیسے کہتے ہیں, برین ہیمریج بھی ہو جاتے ہیں جس سے یا تو کوما میں چلے جاتے ہیں یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں. نمبر تھرڈ یہ کہ اس کے دونوں رینلز جو ہیں کڈنیز وہ بھی فیلئر ہو سکتے ہیں, فیل ہو سکتے ہیں پارشیلی یعنی ٹیمپریری طور پر. نمبر 5 یہ کہ ان کو لاس آف ویژن یعنی نظر کا ختم ہونا, یہ بھی ٹیمپریری ہو سکتا ہے, پھر واپس آ سکتا ہے علاج کی وجہ سے. یہ ہے ان کے جو بینیفٹس ہیں ہماری باڈی پہ, یہ اس کے ہیں کازز بھی وہی ہو گئے. اب اس کے آتے ہیں سمپٹم کی طرف کہ اس کے مین جو سمپٹمز ہیں سائن سمپٹم کہ وہ کون سے جسے ہم ڈکلیئر کر لیں کہ یہ HTN پیشنٹ ہے. نمبر فرسٹ اس میں ہے ریگولر ہیڈ ایک سیفلجیا یعنی اس کے سر درد رہتا ہے بلا کسی وجہ سے. نمبر سیکنڈ یہ کہ اس کو لیفٹ سائڈ پہ پین چیسٹ پین فیل ہوتے ریڈیٹ ہو جاتا ہے لیفٹ آرم پہ, ایون کہ لیفٹ ہینڈ کے جو فلنجز ہے یہاں تک بھی نمبنس ہوتی ہے یعنی انسان اپنے لیفٹ سائڈ کو تھوڑا سا بالکل نمبنس فیل کر رہا ہے. نمبر تھرڈ یہ کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ورٹیگو ہو سکتا ہے, چکر آتے ہیں, ڈیزینس جسے کہتے ہیں ڈیزینس بھی ہو سکتا ہے. نمبر فورتھ اس کے جو میجر سمپٹم ہے وہ ہے ویکنس, انتہائی کمزوری, ایگزاسشن آف نیورونز جسے کہتا ہے. یہ اس کے سمپٹمز ہیں مین. پھر BP کچھ دن ریگولر BD کے طور پر اس کا چیک کرتے ہیں اور جب ریگولرلی اس کا BP ہائی رہتا ہے یعنی 120/80 اس کا نارمل ویلیو ہے, 120/80 سے اگر اس کی ریشو زیادہ آ جائے ریگولر تو اس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ HTN پیشنٹ ہے. اب 130 تک چلے جائے نیچے والا سیسٹولک اور ڈائسٹولک جو ہے وہ یعنی 85-89 تک بھی چلے جائے تو یہ میٹر نہیں کرتا, لیکن اس سے بڑھ جائے تو ریگولر تو پھر یہ میٹر کرتا ہے, ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ HTN پیشنٹ ہے. بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں بہت ہائی لیول پہ آتے ہیں کہ وہ 200 سے اوپر اس کا سیسٹولک ہوتا ہے اور ڈائسٹولک جو وہ بھی مور دین 100 ہوتے ہیں یعنی 110-120 پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ سسٹولک کس چیز کو کہتے ہیں, اس کی کیا ہے, اور ڈائسٹولک کس چیز کو کہتے ہیں. جب ہمارے ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باڈی کی طرف, یہ
کنٹرکشن موڈ میں ہوتا ہے ہمارے ہارٹ، تو پورا بلڈ جو ہے وہ باڈی کی طرف چلا جاتا ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ. تو یہاں سے ہم جب میجر کرتے ہیں بی پی کا کے ذریعے، بی پی آپریٹرس کے ذریعے، تو اس وقت جب ہم جو میجر لیتے ہیں اس کو ہم سسٹولک کہتے ہیں. اور جب ہمارا دل جو ہے، ہارٹ جو ہے، کارڈیک جو ہے وہ ریلیکس فارم میں آ جاتا ہے، یعنی باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جب ہماری ہارٹ کی طرف کم بیک کرتا ہے تو اس کو ہم ڈائسٹولک کہتے ہیں. تو ہم آواز کے ذریعے پھر ہم وہ سنتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو گئی اور مجر، اور کہاں پہ میجرمنٹ ہماری ختم ہو گئی. تو ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ کرتے ہیں کہ آپ کی ایچ این پیشنٹ ہے یا نہیں، یا اتنا ہائی ہے یا اتنا لو ہے یا اتنا نارمل ہے، آپ کا بی پی بالکل نارمل ہے یا جو بھی ہے. تو اس کے لیے ہمارے جو بہت سے ہیں، جس طرح کازز الگ الگ ہے اس کے. کسی کو انگزائٹی ہے تو اس کے لیے الگ میڈیسن ہے انگزائٹی کی، کسی کو جو ہے ہائپر کولیسٹریمیا ہے، کولیسٹرول لیول تیز ہے، ان کے لیے الگ میڈیسن ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سمٹمز بہت سے میڈیسنز ہیں، لیکن ایک میڈیسن اس طرح ہے جو کہ آپ کامنلی دے سکتے ہیں ہر ایک پیشنٹ کو، جو بھی مسئلہ اس کو کسی بھی وجہ سے وہ ایچ ٹی این پیشنٹ ہو. وہ ہے گلونائن 30 میں. گلونائن 30 میں آپ کسی بھی وجہ سے بی پی ہائی ہو آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل آرام رہے گا. اس کے پھر ٹیسٹ کے ذریعے مطلب کہ کیا ایشو ہے اس کے پھر وہ بھی کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کی طرف جاتے ہیں کہ کیوں اس کا بی پی آئی ہے. تو جو ایک میڈیسن ہومیوپیتھک میں ٹاپ کلاس کی، جو مطلب اس سے ورلڈ وائڈ میں کسی بھی وجہ سے ایچ ٹی این ہو کسی کو، وہ صرف اور صرف گلونائن 30 میں لے لے، انشاءاللہ تعالی اس کا بی پی مزید ہائی نہیں رہے گا، بالکل نارمل پہ آ جائے گا. وہ ریگولر لے. اور جو بیسک چیز ہے اس میں ایکچولی وہ ہے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کرنا. جو زیادہ فیٹس والے جو خوراکیں ہیں ان کو اگنور کرنی چاہیے. نمبر سیکنڈ جو سوڈیم لیتے ہیں وہ اس کو بھی اگنور کرنی چاہیے، یعنی نمک کی خوراکیں کو کم کرنی چاہیے جو زیادہ لیتے ہیں. اور اس طرح جو چین اسموکر ہے ان کو چاہیے کہ اپنے سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنی چاہیے، اور اپنی لائف سٹائل میں چینجنگ پلس گلونائن. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گی. اللہ حافظ.